بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو بی2 چینل پہ خوش آمدید۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ میں ہیٹ سٹروک پہ بنا رہا ہوں۔ یہ کافی خطرناک بیماری ہے اور عام طور پہ انسان کو جب شدید گرمی لگ جائے تو اس وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب گرمی بندے کو شدید لگتی ہے تو 40 ڈگری یا اس سے زیادہ ٹیمپریچر میں مطلب سینٹی گریڈ میں ہو جائے، یا اگر فارن ہائٹ میں اگر اس کو دیکھیں تو 104 ڈگری یا اس سے زیادہ ہو جائے تو یہ ہیٹ سٹروک لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر تو یہ آپ گرمی سے ایکسپوزڈ ہیں، مطلب آپ کسی گرم جگہ پہ چلے گئے ہیں، باہر دھوپ میں پھر رہے ہیں، تو ایک تو یہ وجہ ہوگی، بہت بڑی وجہ ہوگی ہیٹ سٹروک لگنے کی۔ اور دوسری یہ کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں گرمی کے اس میں موسم میں، فزیکل ایگزرشن جن کی ہو رہی ہے، تو یا پھر کوئی ایسی ایکسرسائز بندہ کوئی کر رہا ہے جو گرمی کے موسم میں لٹ سے دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ہیٹ سٹروک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کیونکہ ہیٹ سٹروک ہے تو یہ گرمیوں کے موسم میں ہی یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ہے نا ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ریکوائر ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو آپ کے جو دماغ، دل، گردے اور مسل جو ہے نا ان کا شدید قسم کا وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، اور جتنا اس کی ٹریٹمنٹ ڈیلے ہو تو اتنا اس ڈیمیج کا جو ہے نا خطرہ ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ سیریس کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں اور پھر بندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس وجہ سے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک غور سے سنیں اور دیکھیں، اور ایک ایک بات آپ نوٹ کریں تاکہ آپ کو اس بیماری سے اچھی طرح آگاہی ہو سکے۔ چلیں اب آپ کو میں اس کی علامات یعنی سمٹم بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بولا کہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے، مطلب 104 ڈگری فارن ہائٹ، یا اگر سینٹی گریڈ میں کیلکولیٹ کیا جائے تو 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے ہائی ہوتا ہے، اور ریکٹل تھرمامیٹر سے اگر بولیں تو ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑا سائن ہے ہیٹ سٹروک کا۔ اس کے بعد یہ نا کہ آپ کے جو مینٹل سٹیٹ یا بیہیویئر میں چینج آ سکتی ہے، یعنی کنفیوژن ہو سکتا ہے انسان کو، ایجیٹیشن مطلب اس کی جو ہے نا وہ شدید قسم کے اضطراب میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کی جو اسپیچ جو ہے نا وہ مطلب بولنے کا وہ چینج ہو سکتا ہے، سلرڈ اسپیچ ہم اس کو بولتے ہیں، اور بہت زیادہ انسان اریٹیبل، تکلیف میں ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے مینٹل جو اسٹیٹ میں مطلب ڈیلیریم یعنی کہ ایک طرح کی نیم بے ہوشی، غنودگی طاری ہو سکتی ہے، اور ایون اس کو جو ہے دورے بھی، جھٹکے لگ سکتے ہیں، اور جو ہے اگر بہت زیادہ شدید ہو جائے تو کوما میں انسان جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ جو اس کے جو سویٹنگ میں چینج آتی ہے، یعنی کہ آپ کو جو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہاٹ ویدر ہو تو جو آپ کی جو سکن ہے وہ بالکل ڈرائی ہو جاتی ہے اور ہاٹ ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایکسرسائز کی وجہ سے یا کام کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی سکن ڈرائی یا پھر ہلکی سی وہ نم محسوس ہو سکتی ہے، یعنی یہ آپ خیال رکھیں۔ عام طور پہ اگر مطلب گرمی میں ایکسپوز ہو، گرمی کے موسم میں بہت زیادہ بندے کو جب ایکسپوز ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جب ہیٹ سٹروک ہوتا ہے تو سکن جو ہے نا ٹچ کرنے پہ ڈرائی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایکسرسائز سے یا کام کی زیادتی سے ہیٹ سٹروک ہو تو وہ جو ہے آپ کی جو سکن ہے نا وہ تھوڑی نم بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس میں یہ کہ نوزیا وامٹنگ ہو سکتا ہے، یعنی الٹی اور متلی آ سکتی ہے، اور جو ہے پھر آپ کی جو سکن ہے وہ ہم کہتے ہیں فلش سکن ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہے نا آپ کی جو جلد ہے وہ بالکل ریڈ ہو جاتی ہے جب جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا ہے، اور انسان کو جو ہے نا تیزی سے سانس آنے لگتا ہے ہیٹ سٹروک کی وجہ سے، اس کو ہم ریپڈ اینڈ شیلو بریدنگ کہتے ہیں۔ پھر جو ہے جس بندے کو ہیٹ سٹروک ہوتا ہے کہ اس میں اس انسان کی نبض بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہے نا دل پہ جو ہے نا بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے تاکہ وہ مطلب باڈی کو کول رکھنے، دل یہ کوشش کرتا ہے، کمپنسیٹ کرتا ہے کہ باڈی کو کول رکھے، اس وجہ سے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے سر میں بہت شدید درد ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے کسی پیشنٹ کے ساتھ تو جو بھی اس کے ساتھ لوگ ہیں یا کام کر رہے ہیں ان کو فوراً اس بندے کو جو ہے نا ایمرجنسی میں لے جانا چاہیے، بلکہ ایون جب رستے میں ہو پیشنٹ
تو ایک تو ظاہر ایمرجنسی جو جس ملک کا جو بھی ایمرجنسی نمبر 1 تو ان کو فوراً کال کرنی چاہیے کہ ایمبولینس پر آپ بلا دیں. تو لیکن اسی دوران اس کی ساتھ ساتھ بندوں کو جو ہے نا جو بھی اس کو لے کے جا رہے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دینی چاہیے. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ تو اس کو جہاں سے وہ گرمی سے ایکسپوز ہو رہا ہے تو فوراً جو ہے نا وہ کسی ٹھنڈی جگہ شیڈ وغیرہ میں لے جائیں یا اندر کسی روم میں لے جائیں. اور اگر بہت زیادہ اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو کپڑے اس کے جو ہے نا وہ اس کے اتاریں. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ سپوز کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کو بڑے وہ ہیوی کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے تو اس کے اتار دیں تاکہ وہ جو ہے بنیان وغیرہ میں رہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو جو بھی کوئی بھی آپ کو کوئی ٹھنڈی چیز ملتی ہے اس کو بندے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مثال کے طور پہ کوئی ٹھنڈے پانی کا ٹب مل جاتا ہے, ٹھنڈا شاور مل جاتا ہے, یا ایون جو گارڈن ہوز جو استعمال کرتے ہیں جو پانی پودوں پہ پھینکنے کے لیے وہی مل جاتی ہے آپ کو. تو وہ اس پہ پیشنٹ پہ لگائیں اور کول واٹر سے اسپانجنگ کریں, پنکھا چلا دیں. اور جو ہے یا پھر آئس پیکس اگر مل جاتے ہیں تو وہ رکھ لیں, یا آپ ٹھنڈے پانی کے تولیے جو ہیں اس پہ انسان کے اس کے سر پہ جو ہے گردن پہ اس کی جو ہے بغل میں یا جو ہے گرائن ریجن میں وہ رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ جو ہے پیشنٹ اگر ایسی حالت میں پہنچ گیا تو اس کو آپ جو بھی آپ کو طریقے ملتے ہیں نا اس کے باڈی ٹمپریچر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ مطلب ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کا جو ہے نا ایک طرح کی فرسٹ ایڈ جو ہے نا ایمرجنسی یا ٹریٹمنٹ کوئی بھی انسان اس کی سٹارٹ کر سکتا ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اب اس کی میں کازز بتانے لگا ہوں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. ایک تو سب سے بڑی کاز ہے کہ آپ کا جو ہاٹ انوائرمنٹ سے آپ ایکسپوز ہوئے ہیں اور جو ہے نا اس کو ہم نان ایگزرشنل ہیٹ اسٹروک کہتے ہیں, کلاسک ہیٹ اسٹروک بھی کہتے ہیں. یعنی کہ بندہ وہ ویسے ہی اس کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا ہونا, اس نے گرمی میں کسی جگہ پہ جا کے گرمی کے موسم میں وہ پھر رہا ہے, یعنی وہ کام نہیں کر رہا تو پھر بھی اس کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا. تو یہ عام طور پہ یہ بہت کامن ریزن ہوتی ہے اور اس کو کلاسک ہیٹ اسٹروک کہتے ہیں, جس کی وجہ سے باڈی کا ٹمپریچر ایک دم سے بڑھ جاتا ہے. اور مطلب ہاٹ اور ہیومڈ ویدر سے جب ایکسپوز ہو جائے بندہ زیادہ پرولونگ پیریڈ کے لیے تو یہ ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے. اور عام طور پہ یہ جو ہے نا یہ والا جو کلاسک ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے یہ بڑی عمر کے لوگوں پہ ہوتا ہے, یا پھر اگر کسی بندے کو آلریڈی کوئی کرونک بیماری مطلب پرولونگ بیماری لگی ہو تو ان کو یہ دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کو یہ زیادہ چانس ہوتا ہے. دوسرا جو ٹائپ کا جو ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے وہ جو اس کو کہتے ہیں ایگزرشنل ہیٹ اسٹروک, یعنی کہ آپ کے جو باڈی کا ٹمپریچر بہت بڑھ جاتا ہے جب آپ کوئی بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی اس میں گرمی کے موسم میں کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے میں نے شروع میں بولا کہ اگر ایک بندہ ایسا اس کا جاب ہے گرمی میں وہ کام کر رہا ہے یا کوئی لٹ سے دوڑ رہا ہے, کسی کو ایکسرسائز کر رہا ہے, کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے بہت زیادہ وہ ایون موسم کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور بہت ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں تو ان کو یہ جو ہے نا جو ایگزرشنل ہیٹ اسٹروک ان کو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو دونوں قسم کے جو ہیٹ اسٹروک ہوتے ہیں مطلب جو ہے کلاسک ہیٹ اسٹروک اور جو ایگزرشنل ہیٹ اسٹروک, اس میں یہ جو آپ کو یہ جو ساری جو علامات ہوتی ہیں تو اس میں اس کی 2-3 وجہ ہوتی ہیں عام طور پہ, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ کچھ اگر گرمیوں میں ایک بندے نے پھر بھی موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بالکل لائٹ کلوتھنگ نہیں ہے, تو وہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پسینہ ہے وہ ایویپریٹ نہیں ہو سکتا, تو وہ اس وجہ سے بندے کو ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے. دوسری یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ڈرنک کرتے ہیں, ابھی جو شراب پیتے ہیں, ان کا جو ہے نا اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈرنک کا ایک بہت بڑا نقصان, ویسے تو اور بہت سارے نقصان ہیں, کیونکہ آپ کی جو باڈی کی جو ابیلٹی ہوتی ہے نا ٹمپریچر ریگولیٹ کرنے کی وہ جو ہے نا اس سے خراب ہو جاتی ہے. جو الکوہول ڈرنک کرتے ہیں تو ان کو زیادہ یہ چانس ہوتا ہے. تو پھر یہ کہ اگر آپ گرمی میں سخت گرمی میں پھر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں اور پانی بھی نہیں پیا
جو آپ کا یعنی جو ہیٹ کی وجہ سے جو آپ کی اسکن سے ویپریٹ ہوتا ہے پانی یا پسینے کی شکل میں نکلتا ہے، تو اگر آپ کے ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں، پانی بھی نہیں بھی، تو وہ پھر آپ کو جو نا بہت خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ہیٹ اسٹروک کا۔ اب اس کے میں رسک فیکٹر بتاتا ہوں۔ ایک تو جو رسک فیکٹر یہ کہ جو بہت ینگ یعنی بچے ہیں یا پھر بڑی عمر کے لوگ ہیں 65 پلس ہیں، ان کو اس چیز کا زیادہ خطرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی جو باڈی کی جو ایبلٹی ہوتی ہے جو ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کی، وہ صحیح طرح نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس وجہ سے ان کا جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے نا آپ کی جو ہے باڈی ٹیمپریچر کو وہ صحیح طرح کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ان کو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو جو ہائیڈریٹڈ رہنے سے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر، اگر آپ زیادہ ایج ہے، اگر آپ کی وہ ایبلٹی صحیح نہیں ہے ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کی، تو آپ کو جو ہے نا ہائیڈریٹڈ رہنے کا وہ رسک جو ہے نا ہائیڈریٹڈ رہنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہیٹ اسٹروک کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ پھر یہ کہ جو ہاٹ ویدر میں اگر ایگزرشن ہو رہی ہو، جیسے کہ ملٹری ٹریننگ ہو رہی ہے یا سپورٹس ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ فٹ بال ہے یا لانگ ڈسٹینس جو ہے نا رننگ ایونٹس ہیں ہاٹ ویدر میں، تو یہ جو ہے نا ایسی سچویشن بھی بندے کو ہیٹ اسٹروک کاز کر سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ اگر آپ کا کوئی لیٹ سے کہ آپ ٹھنڈی جگہ سے گرم جگہ میں چلے گئے ہیں، کسی گرم علاقے میں چلے گئے ہیں، شہر میں چلے گئے ہیں دوسرے شہر میں، یا آپ کی کوئی کام کی ادھر وجہ سے آپ کو پوسٹنگ ہو گئی ہے، تو اس ایریا میں آپ کو یہاں پہ گرمی زیادہ پڑ رہی ہے، تو اگر آپ ایکسپوز ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ہیٹ اسٹروک کا۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ہے نا جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں ایئر کنڈیشننگ فیسلٹی نہیں ہے، تو جو ہے وہ بھی آپ کو بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر گرمی میں مطلب فینس ویسے تو ان کی ہوا ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہاٹ اگر موسم ہو جائے تو وہ فینس کی ہوا بھی نا کافی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ایئر کنڈیشننگ ہے وہ سب سے افیکٹو ہے اس کو پریونٹ کرنے کا۔ پھر یہ کہ کچھ میڈیکیشن بھی ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے نا آپ کو جو ہیٹ ریسپونڈ کو افیکٹ کرتی ہیں، ریسپانس کو، مطلب آپ کی جو باڈی کی جو ایبلٹی ہے ہائیڈریٹڈ رہنے کی اس کو افیکٹ کرتی ہیں۔ خاص طور پہ گرمیوں کے موسم میں اگر جو بلڈ آپ کچھ ایسی بلڈ ویسل کو کانسٹرکٹ کرنے کے لیے دوائیاں لے رہی ہیں، بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، جو مطلب ایڈرینالین کو ایک باڈی میں وہ ہوتا ہے سبسٹینس ہوتا ہے اس کو بلاک کر رہی ہیں، تو وہ جو ہے وہ آپ کو سے زیادہ چانس ہوتا ہے ہیٹ اسٹروک ہونے کا۔ یعنی کہ جو لوگ بلڈ پریشر کی دوا لے رہے ہیں جس میں یہ کہ انسان کے اندر سے سوڈیم اور واٹر نکل جاتا ہے جیسے ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کو زیادہ رسک ہو سکتا ہے۔ یا پھر جو کوئی سائیکیٹرک سمٹمز کی وجہ سے، مثال کے طور پہ اینٹی ڈپریسنٹس یا اینٹی سائیکوٹک ڈرگز آتی ہیں وہ لے رہے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ زیادہ خطرہ ہے۔ پھر کچھ برین کے اسٹیمولنٹس آتے ہیں، جیسے کوئی جو ADHD ایک بیماری ہوتی ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، یا پھر کچھ لوگ انلیگل جو ڈرگز استعمال کرتے ہیں، ایمفیٹامین جیسے ہوتی ہے اور کوکین وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ جو ہے آپ کو زیادہ اگر وہ لے رہے ہیں، کوئی بندہ کوئی لے رہا ہے، تو اس سے زیادہ رسک ہے ہیٹ اسٹروک کا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرانی کوئی بیماری لگی ہے، مثال کے طور پہ کوئی ہارٹ کی یا جو ہے پھیپھڑوں کی بیماری ہے، تو اس میں ہیٹ اسٹروک کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح موٹے لوگوں میں، اور جو لوگ جو ہے سیڈنٹری رہتے ہیں، مطلب جو اتنا وہ سست لوگ ہوتے ہیں جو اتنا کام کاج نہیں کرتے، تو یا ان کو پہلے ہیٹ اسٹروک ہو چکا ہو، تو ان کو اور زیادہ رسک ہوتا ہے۔ اب اس کی میں کمپلیکیشن بتاتا ہوں۔ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو باڈی کو ٹیمپریچر کتنا دیر تک ہائی رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بولا نا، اگر جلدی کنٹرول کیا جائے تو سچویشن بہتر ہو سکتی ہے، لیکن جتنا بندہ لانگ ایکسپوز رہے گا اس کو جو ہے نا کمپلیکیشن زیادہ جو ہے ہو سکتی ہے۔ اس میں یہ کہ سب سے بڑی کمپلیکیشن جو ڈینجرس کہ آپ کا جو وائٹل آرگن ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
اگر آپ کا ٹیمپریچر جو ہے وہ فوری طور پر نیچے نہ لایا جائے، ٹھنڈا نہ کیا جائے آپ کی باڈی کو، تو آپ کا جو برین ہے اور باقی وائٹل آرگن ہیں جیسے ہارٹ کو، لنگس کو ڈیمیج پہنچا سکتا ہے، اور بلکہ پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے. مطلب ان کی سوجن برین کی اور ان کی جو وائٹل آرگن کی اور دوسرے وائٹل آرگن کی سوجن ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے. اور اگر وہ پرماننٹ ڈیمیج ہو جائیں تو جو ہے بہت زیادہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی بندے کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اس بیماری کو بہت زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. اب اس کی میں پریونشن بتا دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ یہ جو ہے گرمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کو جتنا انسان کو پروٹیکٹ کریں گے گرمی سے تو وہ اس کو جو ہے نا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بیماری کو. اس میں یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ گرمی میں لوز فٹنگ کلوتھس پہنیں، لائٹ ویٹ، ٹھیک ہے، لائٹ ویٹ اور لوز فٹنگ. کیونکہ جو ہے زیادہ آپ اگر ہیوی کپڑے پہن رہے ہیں یا جو ہے نا آپ کو جو ٹائٹ فٹنگ کلوتھ پہن رہے ہیں تو وہ آپ کو باڈی کو الاؤ نہیں کرے گا کول ہونے، باڈی مطلب وہ کپڑے الاؤ نہیں کریں گے آپ کے جو ہے نا باڈی کو پراپر کول ہونے میں. پھر یہ کہ آپ دھوپ سے بچیں، اور جو ہے کیونکہ آپ کی جو ابیلٹی ہے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی وہ دھوپ سے جو ہے نا وہ بہت خراب ہو سکتی ہے. تو جو ہے اگر آپ کو لیٹ سے گرمی میں ایکسپوز ہونا پڑ رہا ہے تو ایک سر پہ آپ ہیٹ پہن سکتے ہیں، سن گلاسز لگا سکتے ہیں، اور جو ہے سن سکرین لگائیں جس کی SPF ایٹ لیسٹ 15 ہو، اور سن سکرین ٹھیک ٹھاک لگائیں پوری طرح کی جو ہے زیادہ سے زیادہ باڈی کے ایریاز میں، اور ہر 2-3 گھنٹے بعد آپ اپلائی کریں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ اگر آپ سوئمنگ یا سویٹنگ، آپ کو سوئمنگ کرنے جا رہے ہیں یا پھر سویٹنگ آپ کو ہو رہی ہے زیادہ، تو پھر جو ہے نا آپ سن سکرین زیادہ اپلائی کریں. پھر یہ کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. آپ بہت زیادہ آپ فلوئڈس استعمال کریں اگر آپ گرمی سے ایکسپوز ہیں، کیونکہ یہ نا کہ یہ آپ کا جو ہے نا پھر آپ کی باڈی کو ٹھنڈا رکھیں گے فلوئڈ، تو پھر آپ کو زیادہ رسک نہیں ہوگا. پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جس سے آپ کو ہیٹ اسٹروک کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے آپ کو اس کے لیے ایکسٹرا پریکاشن لینی پڑے گی، جو آپ کو مطلب جو ہے نا آپ کو ڈی ہائیڈریٹ نہ ہونے دیں. پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کار پارک کی ہوئی ہے تو وہ یہ کافی یہ ریزن سامنے آئی ہے کہ لوگ کار پارک کر دیتے ہیں، بچوں کو اس میں چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ جو ہے نا کار خاص طور پہ دھوپ میں پارک ہو تو جو کار کا ٹیمپریچر ایک دم سے مطلب 10 منٹ میں 20 ڈگری فارنہائٹ جو ہے نا وہ رائز کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا کافی خطرناک ہو سکتا ہے. تو آپ جو ہے نا یہ بڑا یہ ایک خطرناک چیز ہے کہ آپ ایسے کسی بندہ کار میں بیٹھ جائے جو دھوپ میں پارک کی ہوئی ہے بچوں کو جیسے میں نے بتایا. تو اس وجہ سے یہ نا کہ آپ اگر لیٹ سے کہ آپ بچوں کو پارکنا ہے تو آپ کار کو لاک کر جائیں تاکہ بچے کار میں نہ اس میں بیٹھ جائیں، کیونکہ کار کا ٹیمپریچر جو ہے نا اگر آپ نے دھوپ میں پارک کی ہو تو اس میں ایون شیڈ میں بھی پارک کی ہو گرمیوں کے موسم میں تو بھی جو ہے نا زیادہ ہیٹ کا اس میں خطرہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں گرمی میں ان کو ویسے تو خیر کئی ملکوں میں لاز بھی ہیں کہ جو بہت ایکسٹریم جب گرمی ہو رہی ہوتی ہے دوپہر کا ٹائم پہ تو اس پہ کام کی وہ اجازت نہیں دیتے. تو یہ ہے کہ اگر آپ نے لازمی آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی کرنی پڑ رہی ہے تو جو دن کے ٹھنڈے حصے ہیں مطلب صبح یا پھر شام کے ٹائم جب گرمی کم ہوتی ہے تو اس وقت آپ کام کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ کو جو لیٹ سے کہ آپ کسی ٹھنڈے ایریا سے گرم ایریا میں آ گئے ہیں تو آپ کو ہماری جو ایک میڈیکل ٹرم ہوتی ہے ایکلیمیٹائزیشن وہ کرنی چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے زیادہ جو آپ کا جو ٹائم ہے جو آپ کا زیادہ ٹائم ہے وہ اس میں وہ ایسے ٹھنڈے ایریا میں گزرنا چاہیے، یعنی کم سے کم آپ اپنے آپ کو گرمی سے ایکسپوز کریں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے نا ایڈجسٹ ہو جائے. کیونکہ کئی ہفتے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی ٹھنڈے شہر سے کسی گرم علاقے میں چلے گئے ہیں تو کئی ہفتے لگ جاتے ہیں آپ کو ایکلیمیٹائز ہونے میں اس گرم انوائرمنٹ سے، مطلب آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں. تو اس بات کا آپ کو خیال رکھیں. پھر یہ کہ اگر آپ کو میڈیسن ایسی لینی پڑ رہی ہیں جو آپ کے ہارٹ کے لیے، مثال کے طور پہ میں نے جیسے بولا بلڈ پریشر کی میڈیسن ضروری ہیں، تو پھر تو آپ کو اور زیادہ
احتیاط کرنی چاہیے کہ مطلب آپ گرمی سے گرم موسم میں کم سے کم اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، کیونکہ اس میں یہ ہے نا کہ آپ کے جو فلوئڈ لاس ہوتے ہیں، جیسے میں نے بولا سوڈیم اور پانی نکل جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، تو اس سے اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو احتیاط لازمی کرنی چاہیے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی سائن اینڈ سمٹم دیکھ کے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے وہ گرمی سے ایکسپوز ہوا ہے، تو اس کی جو ہے باڈی کنڈیشن دیکھ کے ایگزامن کر کے پتہ چل جاتا ہے اس کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ جو سب سے ریلائبل یہ ہے کہ اس کا جو ریکٹر ٹیمپریچر، مطلب ایک تو ظاہر ہے منہ میں تھرمامیٹر رکھ کے اور اس میں وہ کان کے اندر وہ لگا کے اس سے میں بھی میجر ہو سکتا ہے ٹیمپریچر، لیکن جو ریکٹر ٹیمپریچر اس کا زیادہ ایکوریٹ مطلب جو ہے وہ زیادہ ریلائبل ہوتا ہے. اور پھر اس میں یہ کہ ہم بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، جس میں آپ کا جو سوڈیم اور پوٹاشیم چیک کرنے کے لیے، اور بلڈ گیسز ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا آپ کا کوئی سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج تو نہیں ہو رہا. پھر یورین کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں کہ اس میں یورین کا کلر ڈارکر آ سکتا ہے، اور اس میں بھی ظاہر کڈنی کا فنکشن بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے جو ہے نا، کیونکہ آپ کے وہ جو اسی کڈنی متاثر ہو سکتے ہیں ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے. مسل فنکشن ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں. ایک کنڈیشن ہوتی ہے ریبڈومائلائسس، وہ جو ہے نا وہ مسل ڈیمیج کرتی ہے تو وہ چیک ہو جاتا ہے. پھر کوئی امیجنگ ٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کا انٹرنل آرگن کو ڈیمیج ہم سسپیکٹ کریں تو امیجنگ جیسے ایکس رے وغیرہ اور امیجنگ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ پر. اس کی ٹریٹمنٹ پہ سب سے پہلے تو ہم جو کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں امرشن ان کولڈ واٹر، کہ ایک انسان کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا تو اس کو ٹھنڈے پانی سے نہا لینا چاہیے یا آئس واٹر سے. تو یہ بہت افیکٹو طریقہ ہے جو ہے نا آپ کو جو ہے باڈی ٹیمپریچر جلدی نیچے لے کے آنے کا، کیونکہ جب آپ جو ہے نا جتنا جلدی باڈی ٹیمپریچر آپ کو نیچے آئے گا تو جو آپ کے جو آرگن ڈیمیج کا جو ہے نا وہ رسک کم ہوگا، تو ظاہر ہے پھر انسان کی جو حالت کافی بہتر ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ اس میں دوسری ایک ٹیکنیک ہے جس کو کہتے ہیں ایویپریشن کولنگ ٹیکنیک. اس میں اگر یہ کہ اگر آپ کا کولڈ واٹر امرشن اویلیبل نہیں ہے تو آپ کا جو ہے نا باڈی ٹیمپریچر ایویپریشن میتھڈ سے جو ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں وہ ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ کی جو باڈی پہ کول واٹر مسٹ کیا جاتا ہے، اس میں وہ لگایا جاتا ہے، جبکہ آپ کے جو ہے نا اس اوپر آپ کو جو فین چلایا جاتا ہے جس میں تھوڑی بہت وارم ایئر آتی ہے، تاکہ آپ کی جو باڈی جو ہے نا مطلب آپ کا جو ہے نا وہ باڈی زیادہ کول ہو جائے. یعنی یہ کہ وہ جو آپ کا جب کول واٹر آپ کو جو مسٹ کیا جاتا ہے، مسٹڈ ہوتا ہے اس میں آپ کی باڈی پہ، تو اس میں جب پنکھے کی یا فین اس کی جو تھوڑی وارم ایئر چلتی ہے تو آپ کے جو واٹر ویپریٹ ہوتا ہے اور آپ کی جو اسکن جو ہے نا وہ ٹھنڈی رہتی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں ویپریشن کولنگ ٹیکنیک. پھر یہ کہ آپ آئس پیک، اگر اس کا اور طریقہ ہے کہ آپ آئس پیکس بھی لگا سکتے ہیں آپ کے جو نیک پہ یا گرائن ریجن میں، بیک پہ یا آرم پٹ سے پہ بغلوں میں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا ٹیمپریچر ریڈیوس ہو. ٹھنڈے کولنگ بلینکٹس بھی آتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہے جو ساری میں بتا رہا ہوں وہ ایک دم سے انسان بہت ٹھنڈا ہو جائے، مطلب اس کو کانپنے لگ جائے، تو ہم مسل ریلیکسنٹ جیسے بینزوڈائزپین وغیرہ دے سکتے ہیں. کیونکہ جو ہے نا اگر آپ کی جو شیورنگ ہو رہی ہے، مطلب باڈی کانپ رہی ہے، تو وہ ٹریٹمنٹ جو مطلب ہیٹ اسٹروک کی جو آپ کی جا رہی ہے وہ زیادہ افیکٹو نہیں رہتی. تو یہ ہم ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اب اس کے میں لائف سٹائل اور ہوم ریمیڈیز بتانے لگا ہوں، یہ بھی آپ ذہن میں نوٹ کر لیں. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ہوم ٹریٹمنٹ کافی کیس میں افیکٹو نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے جب آپ کو ایمرجنسی ہیلپ نہیں ملتی تو آپ کو اس طرح کے لائف سٹائل میجرز اور ہوم ریمیڈیز سے انسان کی حالت بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس میں یہ کہ آپ جو ہے تو فوری طور پہ بندے کو کسی ٹھنڈی جگہ ایئر کنڈیشننگ اگر اویلیبل ہے تو اس میں لے کے جائیں. اگر یہ کہ آپ کا جو مین ایم ہے کہ آپ اس بندے کی باڈی کو کول کرنا ہے، یا مطلب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ پھر رہا ہے بندہ، سڑک پہ ہے، لیٹ سے اے سی
نہیں ہے کسی ایسی مال میں لے جائیں جہاں پہ اے سی ہے، مووی تھیٹر ہے یا کوئی لائبریری ہے کوئی ساتھ اس میں ہو، تاکہ آپ کو اس کی باڈی ٹیمپریچر کول ہو جائے۔ تو پھر یہ کہ اس میں آپ اس کو ڈیمپ شیٹس اور اس میں جو ہے اس پہ ٹھنڈا پانی کا چھڑکاؤ استعمال کر سکتے ہیں، جس سے اس کی تاکہ وہ ٹیمپریچر کم ہو جائے۔ اور آپ جو ہے اگر ٹھنڈا پانی کا شاور اویلیبل ہے نزدیکی تو پھر تو وہ بہت اچھی بات ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو اس میں جو ہے نا اس میں لے جائیں، تاکہ وہ جو ہے باتھ روم میں اپنے کو جو وہ فٹافٹ نہا لے تاکہ اس کی باڈی کا ٹیمپریچر کول ہو جائے۔ پھر یہ کہ اس میں آپ کو ری ہائیڈریٹ کرنا ہے، اس میں یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ جو ہے کہ کچھ پیشنٹ کو اگر ایسے ڈاکٹر نے آپ کو فلوئڈ اور سالٹ انٹیک سے منع کیا ہوا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، تو اس کو پھر وہ آپ پوچھ لینا چاہیے پیشنٹ سے، کیونکہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے۔ یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سب سے بہتر علاج ہے کہ اس کو ٹھنڈے پانی سے اس کو جو ہے نہلائیں یا جو ہے ٹھنڈے ٹیمپریچر میں اس کو لے جائیں، کیونکہ جو فلوئڈ ریسٹرکشن بھی کچھ پیشنٹس کو ہوتی ہیں تو وہ پھر اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے تو یہ ہے کہ ایک بندہ ہیلدی ہے، جو اس کو کوئی اور بیماری نہیں ہے، تو اس کو زیادہ فلوئڈس پلائیں۔ جو ہے نا اگر اسپورٹس ڈرنکس ملتے ہیں کچھ، وہ جو ہے وہ آپ دے دیں، اس میں یہ نا کہ آپ کا سالٹ اینڈ واٹر ریپلیسمنٹ آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ آپ جو ہے اس طرح کے شوگری ڈرنکس اوائڈ کریں ایسی حالت میں، تو کیونکہ وہ آپ کے شوگر یا پھر الکوہل بیوریجز ہوتے ہیں وہ اوائڈ کریں، کیونکہ آپ کے جو نا وہ باڈی کے ایبلٹی کے جو ہوتی ہے ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کی، اس کو انٹرفیئر کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ جو ہے نارمل آپ جو پانی اس کو پلائیں، اور جو ہے اس کو اسپورٹس ڈرنکس اویلیبل ہیں تو اس میں چونکہ سالٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ریپلیس کریں۔ لیکن جیسے میں نے بولا اس میں ایک احتیاط ہے کہ پیشنٹ سے آپ پوچھ لیں کہ اس کو کسی وجہ سے ڈاکٹر نے زیادہ فلوئڈ لینے سے منع تو نہیں کیا ہوا، تو یہ ظاہر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کوئی اور بیماری تو نہیں لگی ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ جو گرمیوں کا موسم چل رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو زیادہ اوور ہیٹ ہونے سے بچائیں، میکسیمم احتیاط کریں۔ ایئر کنڈیشننگ اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ کسی ٹھنڈے روم میں بیٹھیں، یا مطلب جو ہے اپنے آپ کو ٹھنڈے انوائرمنٹ میں رکھیں تاکہ آپ اس خطرناک بیماری سے بچ سکیں۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور کریں، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ جو بھی میری آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ مل رہا ہے، چاہے تھوڑا بہت ہی مل رہا ہے، تو آپ ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور شیئرنگ لازمی کیا کریں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میکسیمم انسانوں کا بھلا ہو سکے۔ مطلب ایک تو ظاہر آپ فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کرتے ہی ہوں گے، اور اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا پہ جیسے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یا اور آپ کے سوشل میڈیا چینل ہیں، اس پہ جو نا ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ جو نا میکسیمم لوگوں تک یہ حفاظتی اقدامات کی یا مختلف بیماریوں کی جو میں بارے میں احتیاطیں بتاتا ہوں تو وہ تاکہ ان تک پہنچ سکیں اور ان کو میکسیمم لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔